دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جسم میں موجود خون کی ان تمام رگوں کو نکال کر ایک لائن میں رکھ دیں تو وہ ایک لائن تقریباً 95,000 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور اس 95,000 کلومیٹر کے برابر کی لمبی لائن میں تقریباً روزانہ 7500 لیٹر کے برابر خون بہتا ہے۔ 7500 لیٹر، یہ وہی 4 سے 5 لیٹر خون ہے جو ہمارے جسم میں ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ گردش کرتا ہے اور بار بار گردش کرتا ہے کہ وہ 7500 لیٹر کے برابر بنتا ہے۔ دوستو، خون گردش کے دوران جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری قیمتی غذائی اجزاء پہنچاتا ہے، جیسا کہ گلوکوز اور امینو ایسڈز کو بھی یہ جسم کے دوسرے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ مائی کیوریس فرینڈس، خون جس وقت ہماری رگوں میں بہہ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ رگوں کی اندرونی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے، اور اس قوت کو بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور بلڈ پریشر کا تعلق دل کی دھڑکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ رگوں پر خون کے بہنے کی وجہ سے 2 قسم کا پریشر پڑتا ہے، ایک ہوتا ہے سسٹولک پریشر اور دوسرا ہوتا ہے ڈائسٹولک پریشر۔ سسٹولک پریشر ہمارے جسم کا وہ پریشر ہے جس میں دل رگوں کی طرف خون کو بھیجتا ہے، اور اس زبردستی کے دباؤ کی وجہ سے رگیں پھیل جاتی ہیں، اور یہ پریشر دل کے دھڑکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دل دھڑکتا ہے تو 2 دھڑکنوں کے درمیان کچھ وقفہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقفے کے دوران بلڈ پریشر اپنی کم ترین قدر یعنی ڈائسٹولک پریشر پر ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کا سسٹولک بلڈ پریشر 90 سے لے کر 120 ملی میٹر مرکری کے درمیان، جبکہ ڈائسٹولک پریشر 60 سے 80 کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں کو ایک ساتھ لیا جائے تو یہ تقریباً 80 سے لے کر 120 کے درمیان ہوتا ہے۔ دوستو، خون بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ خون جب ایسے ہی ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے تو پھر جسم میں ایسی کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی یا پھر لو ہو جاتا ہے؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا چیز ہے اور لو بلڈ پریشر کیا چیز ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صرف آپ کے جسم میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی پلمبنگ سسٹم میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پائپ کی دیواروں پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مثلا سیال کی خصوصیات، نمبر 2 اضافی سیال، اور نمبر 3 تنگ پائپ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی پائپ پر دباؤ پڑتا ہے۔ اب اگر خون گاڑھا ہو جائے تو اسے دھکیلنے کے لیے بھی زیادہ دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی غذائیں جن میں نمک زیادہ مقدار میں موجود ہو، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے۔ دراصل نمک کی وجہ سے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ رگوں میں اضافی سیال خون کے حجم اور پریشر دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ خون میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے ہمارا دماغ بالکل ایسے ہی ہارمونز جاری کرتا ہے جیسا کہ وہ بالکل خوف یا پھر تناؤ کے وقت جاری کرتا ہے۔ یہ ہارمونز ان نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور رگوں کی دیواروں پر پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ دراصل ہماری رگیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کو انتہائی آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ خون کی نالیوں میں موجود الاسٹک فائبر اسے مزید لچکدار بننے میں مدد دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر مستقل 90 سے لے کر 140 تک رہتا ہے یا پھر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ انتہائی سنگین مسائل کی وجہ بن سکتا ہے، اور اسے ہی ہم سب ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریان یعنی رگ اس اضافی دباؤ کی وجہ سے اندر سے زخمی ہو کر پھول جاتی ہیں، اور وہ تمام مادے جو جسم کے کسی بھی حصے میں زخم لگنے کی صورت میں ایکٹیویٹ ہو کر اس حصے کی مرمت کرتے ہیں، مثلا وائٹ بلڈ سیلز یعنی سفید خون کے خلیات وغیرہ، یہ خلیات رگوں کے اندر اس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چربی اور دوسرے خون میں گردش کرنے والے خلیات بھی اس جگہ پہنچ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان مادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے شریان کے متاثرہ حصے میں ایک موٹی تہ بن جاتی ہے، جس سے شریان کے اندر خون گزرنے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے،
اور اس دوران یہ مزید تنگ ہو جاتی ہے۔ دوستو اس حالت کے انتہائی خطرناک ترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس جگہ کو غور سے دیکھیں، اگر کبھی یہ تختی پھٹ جائے تو اس جگہ پر موجود خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، جو پہلے سے تنگ پائپ کو مزید تنگ کر دیتا ہے، اور اگر کبھی خون زیادہ مقدار میں یہاں جم جائے تو پھر نیچے کی طرف خلیوں میں آکسیجن اور غذائی اجزاؤں کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اس سے آگے ان تمام رگوں تک جہاں تک خون پہنچ رہا تھا، اب خون کا بہاؤ بند ہو جاتا ہے اور یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ دوستو جب دل جسم کے دوسرے حصوں کو آکسیجن اور خون وغیرہ سپلائی کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس دوران رگوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہی فالج کی وجہ بنتا ہے۔ دراصل بند ہو چکی تمام رگیں انسانی زندگی کے لیے بہت خطرہ ہوتی ہیں۔ انہیں ایک خاص طریقے سے کھولا بھی جاتا ہے۔ اس عمل کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ایک تار کو رگوں میں سے گزار کر رکاوٹ والی جگہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر تار کے اوپر غبارہ لگا دیتے ہیں۔ جب غبارے کو پھلایا جاتا ہے تو یہ بند راستے کو دوبارہ کھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک سخت ٹیوب جسے سٹنٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے شریان کے اندر متاثرہ جگہ پر رکھا جاتا ہے اور یہ سٹنٹ اس شریان کو کھلا رکھتی ہے۔ اس رگ میں سے ایک مرتبہ پھر آکسیجن اور دوسرے غذائی اجزاؤں سے بھرپور خون جسم کے دوسرے حصوں تک جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو دباؤ کے دوران لچکدار رہنا شریانوں کے لیے مشکل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام مادے جو اس میں سے گزرتے ہیں وہ چپکنے والے ہوتے ہیں اور شریان انہیں روک سکتی ہے، لیکن ایک عام صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں 70 مرتبہ دھڑکتا ہے اور اوسط زندگی میں تقریباً 2.5 ارب مرتبہ دھڑکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تسخیر دباؤ کی طرح لگتا ہے، لیکن پریشان کبھی نہ ہو، کیونکہ دل اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دوستو امید ہے آج کی دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔